أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد النبي قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وزي الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابي كاذب يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا أمه أبو لهب. ثم رواه عن شريح بن أبي الزناد النبي فذكره. قال أبو الزناد قلت لربيعة كنت يومئذ صغيرا قال لا والله إني يومئذ لأعقل إني أزفر القربة تفرد به أحمد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ المسد کے تفسیر میں ارشاد فرما رہے ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے. فرماتی ہیں کہ ربیعہ ابن عباد جو ہیں یہ من بنی دیل یعنی بنو دیل قبیلہ ہے، دیلی ہیں. وَكَانَ جَاهِلِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ زمانے جاہلیت میں تھے، یعنی ابھی کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے. وہ اپنے زمانے کفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے بعد وہ اسلام لے آئے. وہ فرماتی ہیں ربیعہ ابن عباد ادھر سے فی معال عداوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سورۃ المسد تفسیر ابن کثیر قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ ربیعہ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق الجاہلیہ فی سوق ذی المجاز یعنی زمانہ جاہلیت میں نے آپ کو ذی المجاز نامی بازار میں دیکھا کہ آپ بازار کے اندر اعلان فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. تم اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے. اسی سے اندازہ فرمائیں کہ دعوت کے لیے اللہ کے پیغمبر بازاروں میں بھی پھر رہے ہیں تو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ کوئی جلسہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، بازاروں میں ہیں. اور پہلے دور میں زمانے جاہلیت میں بڑی بڑی بازاریں لگتی ہیں. یعنی اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ یمن سے مال لاتے، کچھ لوگ شام سے مال لے آتے، تو آ کر بڑی بڑی بازاریں لگ جاتی، 4-4 دن 10-10 دن بازاروں میں لوگ جا کر خریداری کرتے. تو اللہ کے پیغمبر اسی بازار میں پہنچے ہیں اور بازاروں کے اندر کھڑے ہوئے اپنی تبلیغ فرما رہے ہیں. تو دین کا معنی یہی ہوتا ہے اور کامیابی بھی تب ہوتی ہے، یاد رکھو، کہ جب داعی جو ہے دعوت دینے والا وہ اپنی دعوت میں اتنا مخلص ہو، اتنا سچا ہو
اتنا مضبوط ہو، اتنا منہمک ہو کہ ہر وقت اسے اپنے مشن کا، اپنے پروگرام کا، اپنی دعوت کا خیال، تب جا کر دعوت کا کام چلتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے گھر میں آؤ تو میں قرآن سناؤں گا یا دعوت دوں گا۔ موقع ملا تو جبل الصفا میں کھڑے ہیں تو دعوت ہے، موقع ملا ہے مسجد الحرام میں کھڑے ہیں تو دعوت ہے، موقع ملا ہے بازاروں میں کھڑے ہیں تو دعوت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو دعوت کی کہ آج میرے گھر میں کھانا کھائیں، تو سارے رشتہ دار جو تھے آپ کے آ گئے۔ دعوت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن کچھ قبائلی روایات بھی ہوتی ہیں کہ جب آدمی ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو آدمی آ جاتا۔ تو اس میں ابی جہل بھی آیا، ابی لہب بھی آیا، عتبہ عتیبہ بھی آئے، ربیعہ بھی آیا، ولید بن المغیرہ بھی آیا، عاص بن وائل بھی آیا، امیہ بن خلف بھی آیا، بڑے بڑے جتنے سردار تھے سب آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا گوشت بنایا ہوا تھا جو آپ کے گھر میں استطاعت تھی، تو آپ نے فرمایا حلموا علی الغداء بھی کھاؤ، تو ان سب نے کھایا۔ تو یہی ابی لہب جو ہے بدبخت یہ کہنے لگا کہ بھائی عجیب بات ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ایک ایک بکرا اور ایک بڑا بڑا مٹکا جو ہے لسی کا ہم اکیلا پی جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کیا جادو کر دیا ہم پر کہ یہ تھوڑا سا کھانا بھی ہم سے ختم نہیں ہو سکتا، کہ ہم سارے لوگ کھا رہے ہیں اور کھانا ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ یہ عجیب بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سہارنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی محمد عربی اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ تو بدبخت کہنے لگا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہم پہ جادو کر دیا، ورنہ یہ ہے کہ واحدن منا، انہوں نے کہا کہ واحدن منا، ایک آدمی ہم میں سے جو ہے کہ ہم 2 سال کا بکرا جو ہے علیحدہ بھون کے وَنَشْرَبُ الْأُسْ کہتے ہیں ایک بڑے مٹکے کو، ایک بڑا مٹکا جو ہے مِنَ اللَّبَنِ، ہم اکیلا پینے والے لوگ ہیں۔ یہ کیا ہو گیا کہ اتنی تھوڑا سا کھانا ہے، قلیل مِنَ الطعام میں، معمولی سا دعا میں لیکن ختم ہونے میں نہیں آتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ جادو ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو وادو کوئی نہیں، میں تو جادو کو کفر سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے برکت ڈالیں تو تھوڑے سے کھانے میں بھی ڈال دیں، اور اللہ اگر برکتیں اٹھانا چاہے تو بہت زیادہ کھانے سے برکت اٹھا لیں اور وہ کسی کو برا نہ ہو سکے۔ تو کہنے لگا کہ اچھا آپ جلدی کریں کہ آپ نے ہمیں کیوں دعوت دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے تم سب لوگوں کو کہ سمجھ لو کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ عرب اور عجم جو ہے تمہارے غلام بن جائیں گے اور جنت و دنیا و آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ تو اس وقت بھی کسی بدبخت نے کہا تھا تب اللہ کا تمہارے لیے ہلاکت ہو، اسی لیے ہمیں بلایا۔ اور اس کے باوجود پھر دیکھیں کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک ایک دفعہ اتنی یعنی اس نے زیادتی کی، لیکن حضور پھر رات کو ابی لہب کے گھر میں گئے، پھر رات کو ابی لہب کے گھر میں گئے اور آپ نے فرمایا کہ چچا اب رات کے اندھیرے میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم اگر قوم کے تانے سے ڈرتے ہو تو چلو چپکے سے کلمہ تو پڑھ لو، تم ظاہر نہ کرو اور میں بھی تمہارا اسلام فی الحال ظاہر نہیں کروں گا۔ اور لیکن اس بدبخت نے کہا کہ میں آپ سے بھی بغض رکھتا ہوں اور آپ کے دین سے بھی بغض رکھتا ہوں، اس لیے میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن مقدس بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے اللہ میں نے اپنی قوم کو بلانے کے لیے لیلا و نہارا، رات کو بھی ان کو دعوت دی ہے، دن کو بھی دعوت دی ہے، چوری چوری بھی دعوت دی ہے، کھلے کھلے بھی دعوت دی ہے، لیکن یہ بدبخت قوم تیری توحید کا سبق سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب میں دعا کرتا ہوں کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ خداوند قدوس اب ان کی ہدایت کے اسباب معلوم نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک و برباد کر دیں۔ تو میرے آقا نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، آپ نے بھی اپنے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے تو طریقہ دعوت و تبلیغ کے مطابق، یعنی آپ دیکھیں آپ اونٹنی پہ سوار ہیں تو دعوت ہے، آپ سفر میں ہیں تو دعوت ہے، آپ شہر میں ہیں تو دعوت ہے، آپ پہاڑ
پہ کھڑے ہیں تو دعوت کا کام جاری ہے، آپ بازار میں کھڑے ہیں تو دعوت کا کام جاری ہے۔ اور جب تک آدمی اسی طرح دعوت کو، اللہ کے دین کی تبلیغ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا نہ بنا لے، اس وقت تک کامیابی بھی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ سارا دن قرآن بیان کرتے رہیں اور کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن زبان سے کبھی کوئی ایک لفظ نکل جائے اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں وہ بات ڈال دے۔ اسی لیے حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں تقریباً گاڑی پہ سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہ آیا تو صبح کی نماز کا وقت تھا اور گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی الحمدللہ مسجد میں۔ نماز پڑھنے کے بعد پلیٹ فارم پہ آ گیا اور میں نے سوچا کہ چلو سردیوں کا زمانہ تھا کہ میں ناشتہ کر لوں، تو وہی اسٹیشن پر کسی اسٹال سے کھڑے ہو کے 1 پیالی چائے کی لے لی اور 1 آدھا کو بسکٹ لے لیا، اور فرماتے ہیں وہ چائے پی کے میں واپس آیا اور اپنے کتابوں کی ایک باکس ساتھ ہوتا تھا اس کے ساتھ آ کے بیٹھا۔ مہن میرے دل میں خیال آیا کہ محمد علی تم نے چائے بھی پی لی اور ناشتہ بھی کر لیا، آرام بھی کر رہے ہو، لیکن تمہارے دل میں جو ختم نبوت کی تبلیغ کرنی ہے وہ کام تو تم نے نہیں کیا، جس کام کی تم تنخواہ لیتے ہو، جس کام کا تمہارا مشن ہے، وظیفہ ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے صندوق کی کھولی اور زمانے میں کارڈ ہوتے تھے، جوابی کارڈ، وہ اس پر مہر لگی ہوتی تھی ختم نبوت کی، یعنی ایڈریس لکھا ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے وہ کارڈ لیا اور میں اسٹال والے کے پاس آیا جہاں میں نے چائے پی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی یہ کارڈ ہے اور میں ختم نبوت کا ایک ادنا سپاہی اور کارکن ہوں، اگر تمہارے علاقے میں کبھی قادیانی کوئی فتنہ کرے یا ختم نبوت کے مسئلے پر کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو یہ کارڈ لکھ کے ہمیں دفتر میں ڈال دینا، اللہ پاک رحمت کرے گا، پھر ہم اپنے کوشش کریں۔ فرماتی ہے اس نے بھی مجھ سے کارڈ لیا اور لے کر اور میں واپس چلا آیا کہ چلو بھی میرا گھنٹہ کسی کام میں تو لگ گیا، میں نے اپنا وقت جو ہے ضائع نہیں کیا۔ فرماتی ہیں کہ متواتر تقریباً 3 سال کے بعد اسی کارڈ پہ ہمیں خط پہنچا دفتر میں کہ ہمارے چک میں قادیانیوں کے کچھ مبلغ آئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے بڑا فتنہ مچا رکھا ہے اور ہمارے چک کے کچھ 2-4 گھرانے قادیانیوں کے ساتھ شریک بھی ہو گئے ہیں اور ان کا مذہب بھی قبول کر لیا، لہذا آپ نے مجھے یہ کارڈ دیا تھا، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، میں آپ لوگوں کو مطلع کر رہا ہوں، آگے آپ جانے آپ کا خدا جانے۔ فرماتی ہیں کہ وہ مجھے کارڈ ملا تو میں نے اسی وقت علماء کا ایک باقاعدہ وفد بلایا اور فوری طور پر تیاری کی اور اسی چک میں جا کے پہنچے، اور ہم جب پہنچے تو وہ مبلغ موجود تھے قادیانی، ہم نے ان کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا آئے بھی ہم سے بات کریں۔ اب جب علماء پہنچ گئے تو جھوٹے کیا بات کریں، تو کہتے ہیں بڑی مشکل سے بارہ گھیر گھار کے ان کو ہم نے پکڑا اور سارے چک والوں کو اکٹھا کیا اور ختم نبوت کے مسئلے میں بحث کی۔ اب حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ حق اور باطل واضح ہو گیا، وہ شرمندہ ہو گئے اور تمام چک والوں نے انہیں وہاں سے نکالا، اور جو لوگ قادیانی بن گئے تھے انہوں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے، اور وہاں مستقل طور پر ہم نے ختم نبوت کا ایک مرکز قائم کر دیا۔ تو فرماتے تھے کہ اگر وہ کارڈ میں نہ دیتا تو وہ ہمیں مطلع نہ کرتا اور خدا جانے کتنے مسلمان گھرانے اسلام سے باہر نکل جاتے، لیکن میں نے اگر ایک کارڈ دیا تو 3 سال بعد وہی بات کام آ۔ تو لہذا ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے دعوت کا کہ جب آدمی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی توحید کے لیے نکلتا ہے، تو وہ اس کی عادت بن جائے، اس کی فطرت ثانیہ بن جائے کہ وہ گاڑی میں ہے، وہ ہوائی جہاز میں ہے، وہ کار میں ہے، وہ سفر میں ہے، وہ حضر میں ہے، جہاں بیٹھے اپنی دعوت کا کام کرے، اسی کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں اور کسی نہ کسی کے دل میں بات اتر جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیۃ فی سوق المجاز
وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرماتی ہیں میں نے اس بازار میں دیکھا کہ میرا آقا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا ورائے تو رجلا رضیا وراءہ، ایک آدمی ان کے پیچھے پیچھے ہے، بڑے خوبصورت چہرے والا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے انہ صابر کذاب. نعوذ باللہ، وہ کہتا جاتا ہے لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ صابی ہے. صابی کا معنی ہوتا ہے باپ دادے کے دین کو چھوڑنے والا، جس کے وزن پر آج کل لوگوں نے لفظ ایجاد کیا ہے وہابی. وہابی بھی اسی صابی کے وزن پر ہے، یعنی جو آدمی باپ دادوں کے رسومات کو چھوڑ دے، جو آدمی باپ دادوں کے جاہلیت کے طریقوں کو توڑ ڈالے اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہو، تو وہ ان کو نیا آدمی نظر آتا تھا نا کہ جی ہم تو ساری زندگی انہی بت پرستیوں میں رہے، انہی کو ہم اپنا خدا مانتے رہے، انہی کو ہم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہے. آج ایک نیا دین آ گیا، وہ کہتے سب کو چھوڑو اور ایک خدا کو مانو. اس لیے ابھی اللہ پیچھے سے کہتا تھا انہ صابی کاذب. نعوذ باللہ، یہ اپنے باپ دادے کو دین کو چھوڑنے والا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے. اور وہ صحابی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا یتبع ہوا صحابہ، جہاں جہاں میرے مدنی محمد مصطفیٰ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم فضلہ اسی طرف وہ بھی جاتا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے جانے والے جو ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے جانے والا یہ ان کا چچا ہے ابی لہب، یہ ان کا چچا ہے. اور جہاں جہاں بھی حضور جاتے تو وہ بدبخت پیچھے پیچھے لگا ہوا. اس طرح کبھی تبلیغ کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا. مدد تب آتا ہے نا دین پھیلانے کا. ان دوستوں سے پوچھو نا جو بیچارے دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں، کبھی لوگ دھکے دیتے ہیں، کبھی بستر اٹھا کے مسجدوں سے باہر پھینک دیتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے ان کو کہتے ہیں ہمارے بستیوں میں شہر میں بھی داخل نہ ہو، لیکن وہ بھی بیچارے اپنے دھند میں پکے ہیں، لگے ہوتے ہیں. خدا کی قدرت ہے پھر انہی بستیوں میں سے کوئی نہ کوئی موتی نکل رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے کوئی نہ کوئی آدمی پیدا کر دیتا. ایک علاقے میں، اب مجھے اس جگہ کا نام نہیں آتا، پرانے دور کی بات ہے، ایک دفعہ میں وہاں پر اتفاق سے گیا تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ تقریر کر لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ. مولوی کا کیا ہوتا ہے؟ وہ مثال مشہور ہے نا جی کہ کسی نے کہا دہقان یعنی جٹ ناراض ہوا نا تو بیلوں کو کہنے کا خدا کرے تمہیں چور ہی لے جائیں. تو دوسرے نے کہا بیلو نے تو وہاں بھی یہی کام کرنا ہے جو تمہارے پاس کر رہا ہے، چور لے جائیں گے تو وہاں بھی تو وہ حالی چلوائیں گے. اور کیا کریں؟ تو مولوی بیچارہ اور کیا کرے، کہیں جائے گا تو کوئی یہی کہے گا درس دے دو، تقریر کر لو، یہ کر لو. خیر جی میں گیا تو وہاں مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تو مشرکوں کا اور قبر پرستوں کا اور بدعتیوں کا گڑھ ہے. اب جناب وہ شور مسجد میں، اللہ معاف فرمائے، اب میں ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ پوری مسجد جب خلاف ہو، وہ شور کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور کہتے ہیں جی بالکل ہم بات نہیں کریں گے اور بات نہیں سنیں گے اور نکل جائیں اور فلاں کریں. میں نے پہلے تو دل میں سوچا کہ چلو بھائی چپ کر کے آدمی چلا جائے، اب کیا ہے. بعد میں فوراً دل میں خیال آیا، میں نے کہا اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج موقع دیا ہے مار کھانے کا، تو یہ روز روز تو ملتا نہیں. یہ اتفاق ہو گیا ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے اگر مار پڑ جائے ہے بڑی اچھی بات، چلو سنت ادا ہو جائے. تو خیر میں نے کہا بھی بات سنو، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. تم ایسا کرو کہ پہلے میری بات سنو، اور میری بات سننے کے بعد تم نے جو مجھے سزا دینی ہے، مارنا ہے، یہ بعد میں بھی تو ڈنڈے چھوٹے مجھے مار سکتے ہو نا، ضروری ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے مار لو. خیر اس میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے 2-4 نے کہا بھی ٹھیک ہے بات تو سننی چاہیے. خود نے کہا نہیں بالکل نہیں سننی چاہیے جی، سنے تو اس کی جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، اس کا تو باپ دادا بھی وہابی ہے، یہ تو نسلی وہابی آدمی ہے، آج تھوڑا بنا ہے، اس کی بات سننے کا کیا ہے. انہوں نے کہا بھی نہیں ایسے اچھی بات ہے، ایک آدمی کہتا ہے میری بات سنو اور پھر وہ اکیلا ہے، ایک نوکر ہے، ایک وہ ہے، تو وہ کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا.
تو ہم اس کو پکڑ لیں گے، بعد میں بھی مار سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل تمہاری مرضی، جو مرضی آئے کرو۔ اور میں آج یہاں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں آج مجھے مار کھانے کا شوق ہو رہا۔ آپ جتنی مجھے ماریں گے مجھے خوشی ہوگی، لیکن بات میری آپ کو سننی ہوگی، اور اگر آپ نہیں سنیں گے میں بیٹھا رہوں گا، چاہے 2 دن گزر جائے۔ خیر جی، وہ تھوڑے دیر میں ٹھنڈے ہوئے، میں نے کہا جلدی سے تقریر شروع کر دوں۔ 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد اتنا فائدہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی بس ہم آپ کی بات مانتے بھی نہیں، آپ کو مارتے بھی نہیں۔ آپ کی بات تو ہم نہیں مانتے، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہم نہیں مانتے، لیکن اب آپ کو ہم مارتے بھی نہیں ہیں، آخر آپ عالم ہیں، آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ کی بد دعا لگ جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ اب آپ عزت کے ساتھ یہاں سے جا سکتے ہیں اور ہم آپ کو اڈے پر بھی چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی، چھوڑ دیں آپ اڈے پہ۔ اڈے پہ خیر ہم چلے گئے، وہاں قریب میں ایک بستی تھی جہاں مجھے اصل پہنچ جانا تھا، کام تھا، وہاں گیا۔ وہاں سے میں نے کہا یار صبح کی نماز کے بعد پھر اسی بستی میں پھر چلتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد ہم پھر آ گئے، وہ لوگ ابھی مسجد میں بیٹھے نماز ختم کر رہے تھے، ہم بھی پہنچ گئے۔ نماز ہم نے دوسری جگہ پڑھ لی، ہمیں پتہ تھا ان قبر پرستوں کے پیچھے نماز کیا پڑھنی۔ تو نماز کے فوراً بعد ہم پہنچ گئے، السلام علیکم۔ نے کہا یار بس ہمیں ملی نہیں، رات ویسے میں رہ گیا۔ میں نے کہا چلو یہاں ترجمہ 1 گھنٹہ پھر ایک اور جو ہو جائے۔ تو نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن ہے، اب ہم سننے کے لیے تیار ہیں، بات نہیں مانیں گے آپ۔ میں نے کہا بالکل نہ مانے، سنیں تو صحیح، اتنی تھوڑی مہربانی ہے کہ آپ بات میری سن رہے۔ خیر جی ہو گیا۔ تو میں کچھ 4 سال کے بعد وہاں پھر اتفاق سے گیا الحمدللہ، تو پورے علاقے میں اللہ کی رحمت سے توحید تھا۔ وہاں کوئی 2 نوجوان ہمارے بعد پیدا ہوئے، انہوں نے جناب تبلیغ والوں کو بلا لیا، اور یہ تو پھر ماشاءاللہ کیڑے کی طرح لگ جاتے ہیں، انہوں نے تو پھر سیدھا کر دیا نا سب کو۔ اللہ کی مہربانی سے وہ انگلش گاڑیوں والے ہیں، مسجد آباد ہے، مجھے بستی کا نام نکل گیا دماغ سے، اور سارے لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت سے نوازی ہیں، سب لوگ جو ہیں ہدایت پہ ہیں، حاجی بن رہے ہیں، عمروں پہ آ رہے ہیں، ہر سال حج پہ آتے ہیں، اور پھر وہ مجھے یاد دلاتے ہیں بات کہ جی آپ کو یاد ہے جب آپ چھوٹے تھے ہمارے پاس آئے تھے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد تو ہے بہرحال، لیکن اگر آپ لوگ مجھے کچھ مارتے تو زیادہ یاد رہتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آپ نے مارا شہرا تو بھی نہیں، ایسے آپ نے ڈرایا شرایا، اس سے کیا بنتا تھا کام۔ انہوں نے کہا جی الحمدللہ ہمارے پورے علاقے میں اللہ کی رحمت سے توحید، پورے علاقے میں اللہ کے فضل سے دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، اور ہر کام جو ہے وہ چلتا۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے مشن پہ آ جائے، اپنے کام پہ لگ جاؤ، کام بن جائے۔ آپ نے دیکھا کہ بزرگ مثال دیتے ہیں، حمام میں ٹوٹی کوئی آپ کا پانی والا نل جو ہوتا ہے وہ اگر لوز ہو جائے اس سے ایک ایک قطرہ کبھی ٹپکتا رہتا ہے، اس جگہ کو دیکھے نیچے وہ قطرہ پتھر میں جگہ بنا لیتا ہے، حالانکہ نیچے جو ہے پتھر ہوتا ہے، نیچے جو ہے باقاعدہ بلات لگی ہوئی ہوتی ہے، سرامیک لگی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض حمامات میں تو سنگ مرمر لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہی ایک ایک قطرہ جو ٹپکتا ہے نا جی، 2 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد وہاں وہ اپنا نشان جگہ بنا لے گا۔ تو اگر ایک پانی کے قطرے میں اتنی طاقت ہے، میرے اللہ کی توحید کے کلمے میں طاقت نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ تم کہنے والے بھی تو بنو، تم کہتے ہو کہ ہم جائیں، لوگ پھولوں کے ہار ڈالیں، لوگ حلوے پیش کریں، اور جب ہم روانہ ہوں تو پھر حضرت کی خدمت میں نذرانے بھی پیش کریں، اور جناب لوگ بڑے بڑے پنکھے رکھ کے کھڑے ہوں اور ہمیں زندہ باد کہیں، یہ تو بات ہے نا۔ اللہ کے نبی کو جب پتھروں پہ چلنا پڑا ہے تو یہ تو چلنا پڑے گا، پھر جا کے کام بنے گا انشاءاللہ۔ اب صحابی کہتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا ربیعہ ابن عباس سے کہ بھئی یہ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہو، کنت عبید صغیر، تم تو بہت چھوٹے ہو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چھوٹا تھا لیکن صاحب ہے بڑا سمجھدار، مجھے آج تک یاد ہے کہ حضور آگے کلمہ پڑھ لے اور ابھی لہب پیچھے بکواس کر رہا، لیکن اللہ کا نبی اپنے کام میں لگا ہوا، اللہ کا پیغمبر اپنی دعوت توحید میں لگا ہوا۔ تو کہتے ہیں میں تو اس وقت ایسا آدمی تھا کہ ایک مشکیزہ بھی اس وقت اٹھا لیتا تھا، یعنی مقصد تکڑا تھا۔ وقال محمد بن اسحاق قال حدثني سعيد بن عبد الله بن عباس قال سمعت ربيعة بن عباس الديني يقول اني لما ابي
رجل شاب انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل فوراءه رجل احول وذي الوجه ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بني فلان رسول الله اليكم امركم لا تشركوا به شيئا وان تصدقوني وتمنعوني الدار فذل الله ما بعثني به فإذا فرغ من مقالته قال الآخر من قلبه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تصدقوا الله والعزى والفاظ من الجن من بني مالك بن يقين إلى ما جاء به من البدع والزراوة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه فقلت لأبي من هذا قال أمه أبو لهب. اب جناب فرماتی ہیں کہ محمد بن اسحاق نے بھی نقل کیا ہے کہ ربیعہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، میں نے حضور پاک کی خدمت میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک جو ہیں یتبع القبائل، قبائل کے گھر کے اندر اللہ کی توحید پہنچا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی ہے، کہتا ہے وہ آدمی بڑے خوبصورت چہرے والا تھا اور پہلی روایت میں بھی آیا کہ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس نے اس طرح جیسے عورتیں بناتی ہیں نا دو گدے بناتی، ایسے گدے بنا کے ڈالی ہوئی تھی اور بڑے خوبصورت آدمی تھا، بڑے خوبصورت چہرے والا تھا اور وہ بھی حضور کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے فرماتے کہ اے لوگوں اللہ کی توحید کی دعوت سن لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کے لیے مجھے بھیجا ہے اس پہ میرے ساتھ دو، میرا تعاون کرو، میری مدد کرو تاکہ میں اللہ کا دین پہنچا سکوں. اور جب حضور اپنی بات ختم کرتے تو یہ بدبخت ابی لہب یہ کھڑا ہو کے کہتا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں خبردار، یہ تمہیں بتوں سے چھڑانے والا ہے، یہ تمہیں لات اور عزا سے چھڑانے والا ہے اور یہ تمہیں جنوں سے بھگانے والا ہے، جو جن تمہیں خبریں دیتے ہیں غیب کی یہ ان سے بھی تمہیں پھروانے والا ہے اور نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، باپ دادے کو دین کو چھوڑنے والا ہے، خیال رکھنا ہے اس کی باتوں میں بالکل نہ آ جانا. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے یاد ہے کہ ان کے پیچھے ابو لہب جو ہے جہاں جہاں حضور جاتے اور دیکھو ابی لہب کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے ما جاء به من البدعۃ والضلالہ، یہ جو مدنی محمد مصطفیٰ بدعت اور گمراہی کی دعوت دے رہا ہے یعنی جو اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے. بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز، تو یہ بھی نئی نئی چیزیں بتاتا ہے نا کہ لات کو بھی چھوڑ دو، منات کو بھی چھوڑ دو، عزا کو بھی چھوڑ دو اور زبان کو چھوڑ کے ایک کو حاجت روا سمجھو، یہ تو نئی بات ہے. یہ تو ہمیں سب کو چھڑانا چاہتا ہے، نعوذ باللہ ہمیں کسی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو باطل پہ ہوتے ہیں نا فرقے وہ اہل حق کو گمراہ سمجھتے ہیں. اہل حق کے بارے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ گمراہ ہے اور ہم حق پہ، یعنی ہم تو سیدھے راستے پہ ہیں، لیکن جو دعوت توحید دینے والے ہیں، دعوت حق دینے والے ہیں، اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والے ہیں، یہی لوگ جو ہے نعوذ باللہ گم کردہ راہ ہیں. اسی لیے مصیبت ہوتی ہے نا. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، یعنی شراب پینے والا، زنا کرنے والا، ڈاکے ڈالنے والا، علماء نے لکھا ہے اس کی توبہ کی امید ہوتی ہے. لیکن جو لوگ بدعت میں پڑ جاتے ہیں، شرک میں پڑ جاتے ہیں، قبر پرستی میں پڑ جاتے ہیں، ان کی توبہ کی بھی امید کم ہوتی ہے. اگر اللہ چاہے تو قادر ہے ورنہ امید نہیں ہوتی. علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ زانی زنا کرتا ہے لیکن زنا کو اچھا نہیں سمجھتا، شرابی شراب پیتا ہے لیکن جب نشہ اکڑ جائے کہتے یار ہے مصیبت میں پھنس گئے اب کیا کریں، پھر پی لے گا. ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے لیکن برا سمجھتا ہے. اور اہل بدعت جو ہے وہ تو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو دین سے توبہ کون کرے؟ وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ دین ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے والا کام ہے. تو آدمی کوئی دین سے توبہ تو نہیں کرتا ہے، آدمی توبہ تو برائی سے کرتا ہے، آدمی توبہ گمراہی سے کرتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اہل البدع جو ہیں لا یرجى منهم التوبہ، ان سے تو توبہ کی بھی امید نہیں ہوتی. کیوں یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ تو یہ گمان کرتی ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر کام کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم حضور کی عقیدت میں مجلس منعقد کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ولی کی قبر پہ چادر چڑھا رہے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، ہم یہ کام کیسے چھوڑیں؟ تو وہ تو اس کو دین سمجھے ہوئے ہیں بیچارے، چھوڑے کیسے؟ وہ تب چھوڑتے ہیں جب اللہ کی توحید سینوں میں داخل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں.
دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں جی رواہ احمد طبرانی بہذا اللفظ وقوله تبارک وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب اي خسرت وخابت وذل عمله وسعيه۔ اللہ نے فرمایا کہ ناکام ہو گیا، خوار ہو گیا، برباد ہو گئے عمل اور اس کی محنت کس کی؟ ابی لہب کی۔ وتب اي وكذب تبت حقق خسارته وهلاكته، یعنی گویا کہ پہلے کلمے میں ایک دعا ہے اور دوسرے کلمے میں اخبار خبر ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابی لہب کے، ضائع ہو اس کی محنت۔ وتب، اور تحقیق ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ فقولہ تبارک وتعالی ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، قال ابن عباس وغیرہ وما کسب یعنی وقتہ، کہ نہ تو اس کو اس نے مال نے چھڑایا نہ اس کی اولاد نے۔ روان عائشہ مجاہد وطاول ابن سیرین مثلہ، وذکر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا قومه الى الايمان قال ابو لهب ان كان ما يقول ابن اخي حقا فاني افدي نفسي يوم القيامه من العذاب مالي وولدي فانزل الله تعالی ما اغنى عنه ماله وما کسب۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو ایمان کی طرف دعوت دی اور توحید کی طرف دعوت دی اور بلایا تو یہ ابھی اپنا مال اور بچے دے کر تمہیں چھڑا لوں گا، کوئی غم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے نہ اس کی اولاد نے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے دنیا میں تب بھی مال اولاد کام نہیں آتے، اور آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب دنیا میں اللہ کا عذاب آئے تو پھر مال ہو یا اولاد ہو کس کام آتا؟ قارون پہ جب عذاب آیا تو اس کو مال نے چھڑا لیا، فرعون پہ جب عذاب آیا اس کو اس کے لشکر نے اور فوج نے چھڑا لیا، نمرود پہ جب عذاب آیا کیا اس کی طاقت نے اس کو بچا لیا، قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم ثمود پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم شعیب پہ عذاب آیا، قوم نوح پہ عذاب آیا، مکے والوں پہ بدر میں اللہ کا عذاب ٹوٹا، تو کیا ان کو مال دولت میں بچا لیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح قیامت والے دن کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی میں پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا، یا میں مال دے کے چھوٹ جاؤں گا، یا میری اولاد جو ہے کام آ جائے گی۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، آدمی کبھی جرم کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے میں نے کیا، یعنی باپ کی بجائے وہ جیل قبول کر لیتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن تو یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن تو نہ مال کوئی نفع پہنچائے گا نہ اولاد کوئی نفع پہنچائے گا۔ تو یہ بدبخت کہنے لگا جی ڈرو شرو نہیں، اگر یہ اللہ کا نبی سچا بھی ہے اور کوئی عذاب اگر آ بھی گیا، میرے پاس اتنی دولت ہے، اولاد ہے، میں دے کے تم لوگوں کو چھڑا دوں گا، فکر نہ کرو۔ وقوله تبارک وتعالی سیصلی نارا ذات لہب ای ذات شرر وذہب واحراق شدید۔ اللہ نے فرمایا اس بدبخت کو جلایا جائے گا ایسی آگ میں جو شعلے والی ہے، جو جلانے والی ہے اور یہ سخت گرمی والی ہے۔ وامرأته حمالة الحطب وكان زوجها من سادات نساء قريش وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان وكانت أونا لزوجها على كفره وجهوده وعناده فلهذا تكون يوم القيامة أونا عليه بعذابه في نار جهنم۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی بیوی حمالة الحطب، اٹھانے والی لکڑیوں کی۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی جو ہے وہ قریش کے بڑے خاندان سے تھی اور اس کی کنیت تھی ام جمیل اور نام اس کا تھا اروہ بنت حرب بن امیہ اور یہ بہن ہے ابی سفیان کی۔ وکانت اونا لزوجها علی کفرہ وجحودہ وعنادہ۔ ابی لہب کی بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کی مددگار تھی اس کے کفر میں، اس کے انکار میں، یعنی ابی لہب جیسے کافر تھا، ابی لہب جیسے میرے مدنی پاک کا دشمن تھا، اس کی بیوی بھی اس کی دشمنی میں اس کے ساتھ تھی اور اس کی بڑی مدد کرتی تھی۔ فَلِهَذَا تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْنًا عَلَيْهِ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ۔
اسی لیے قیامت والے دن بھی وہ اس کے لیے عذاب جہنم میں بھی مددگار بنے گی، جیسے دنیا میں کفر میں مددگار بنی، اب قیامت کے عذاب کا بھی سبب بنے گی۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، يعني تحمل الحطب وتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيئة لذلك مستعدة له۔ اب مفسر فرماتے ہیں حمالۃ الحطب کیا معنی یہ ہے کہ یہ لکڑیاں جمع کر کے گویا اپنے خاوند پر آگ میں اور زیادتی کر رہی ہے، یعنی خاوند کے کفر میں مدد کرتی تھی نا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے حمالۃ الحطب کہ آگ بجھ رہی ہو، لکڑی لائیں آپ اور ڈال دیں، لکڑی لائیں آپ اور ڈال دیں، لکڑی لائیں آپ اور ڈال دیں، تو آگ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو گویا اپنے خاوند پر یہ جہنم کی آگ میں لکڑیوں میں اضافہ کر رہی ہے، کیونکہ اس کی جو ارکام میں مدد کرتی تھی اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں بھائی فی لیا مسد قال من مسد النار، یعنی اس کے گلے کے اندر ذوق ہوگا جہنم کا۔ وان مجاہد ہے کہ رسول اللہ تعالی والثوری والسدی حمالۃ الحطب كانت تمشي بالنميمة وقال ابن جریر، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وامرأته حمالۃ الحطب، اس کی بیوی اٹھانے والی لکڑیوں کی، کیا معنی چغل خوری کرنے والی۔ وقال له في ابن عباس رضي الجدلي وزاد بن زيد كانت تضع الشوكا في طريق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدبخت تھی کہ کانٹے لے کر میرے بدنی پاک کے راستے میں ڈالا کرتی تھی۔ وقال نجری وکیل كانت تئیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفقر وكانت تحتضب فعیرت بذلك كذا حقا ولم يزدو الى احد والصغیر والاول۔ بات کہتی ہیں کہ وہ حضور پاک کو تانا دیتی تھی کہ آپ فقیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ تو یتیم مکہ ہیں، آپ کے گھر میں دولت نہیں ہے۔ اللہ نے بھی اس کو ایسے حال میں بنایا کہ حمالۃ الحطب ہمیشہ کے لیے اس کا لقب بن گیا کہ وہ لکڑیاں چننے والی اور لکڑیاں اٹھانے والی۔ لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ قال سعید بن مسیب كان لها قلادة فاخرة فقالت انفقنا في دعوة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، يعني فعاقبها الله منها حبلا في جيدها من مسد النار۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے گلے کے اندر ایک بڑا قیمتی ہار تھا، تو وہ کہتی تھی کہ میں یہ ہار جو ہے یہ سارا بیچ کر محمد پاک کی دشمنی میں خرچ کروں۔ اللہ نے ایسا بدلہ دیا کہ جہنم کی رسی اس کے گلے میں ڈالی عذاب کی۔ وقال الجری حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع سلیمان الشعبی قال المسد واللیف، انہوں نے کہا مسد کہتے ہیں لیف مانا مونج، یہ مونج ہوتی ہے نا جس کی رسیاں بناتے ہیں۔ وقال عروۃ بن زبیر مسد سلسلۃ ضربها 70 ذراعا، کہ وہ جہنم کے ایک زنجیر ہوگا جس کا 70 ہاتھ چوڑا ہوگا، جس میں لپیٹ کے پرو کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَنُصْرِيُّ قَلَادَةٌ مِّن نَارٍ طُولُهَا 70 ذراعًا، یعنی اس کے لیے جہنم کا ایک ہار ہوگا، توق ہوگا، گلے میں ڈالنے والا 70 ہاتھ کے برابر اس کا طول ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الجوہری المسد واللیف والمسد خیر حبل من لیف انه خوص وقد يكون من جلود الابل وواريها وسدد الحبل مسد ومسد اذا اجد فصله۔ اب مطلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسد کہتے ہیں اس مونج کو جس سے رسیاں بنائی جاتی ہیں، اور کبھی وہ چمڑے کی بھی بنائی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نا رسیاں چمڑا لے کے جیسے رسی بناتی ہیں، چمڑے کے بھی بیت بناتے ہیں، رسیاں بناتے ہیں، ہنٹر بناتے ہیں، تو جس کو اچھی طرح سے گوندا جائے اور اچھی رسی بنائی جائے۔ مفسر نے فرمایا اصل مسد کا معنی جو ہے وہ یہ ہے۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی فی جیدها بالمسد طوف من حدید علی ترى ان العرب يسمون البقرة مسدا، انہوں نے کہا یعنی اللہ پاک لوہے کا توق اس کی گردن میں ڈالیں گے، یہ لوہے کا جو چرخہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر وہ پھرتا ہے اس کو بھی مسد کہتے ہیں۔ وقال نبیات مسلنا ابی ابو ذرا قال حدثنا عبد الله بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا وليد بن مسكين نبي بطن اسماء ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال ثم نزلت تبت يدا ابي لهب اقبلت اللورا ام جمیل بنت حرب ولها ولولا وفي يدها فهر۔ بی بی اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ابی لہب کی مذمت میں تو یہ بدبخت عورت جدی آئی اور اس نے اپنے ہاتھ میں ترکلا بھی پکڑا ہوا تھا اور پتھر بھی پکڑے ہوئے تھے۔ وہی تقول، اور یہ کہہ رہی تھی مزممن ابینا
ودینہ قلینا وامرہ اسینا، کہہ رہی تھی جو مذمم ہے اس کا انکار کرتی ہیں، ہم اس کے دین کو چھوڑنے والے ہیں، ہم اس کے امر کی حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد ومعه ابو بکر فلما رأى ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ قد اقبلت وانا اخاف علیک ان تراک۔ حضور پاک مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد الحرام میں، اور حضرت ابی بکر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اقبلت الاوراء، وہ بدبخت عورت آ رہی ہے، انی اخاف علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بدبخت عورت آپ کے بارے میں بدگمانی نہ کرے یا آپ کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لن ترانی، حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کرو، وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ وقرأ قرآنا تصم به، اور حضور پاک نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی تاکہ ان کی وجہ سے اللہ اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے۔ كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی جب آپ قرآن پڑھتی ہیں ہم آپ کے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں جو کافر ہیں ایک پردہ ڈال دیتی ہیں کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔ فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، آئی اور حضرت ابی بکر کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی لیکن حضور کو نہ دیکھ سکی، حضور تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقالت یا ابا بکر انی اخبرت ان صاحبک حجانی، اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے دوست جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ انہوں نے ہماری مذمت کی ہے۔ قال لا ورب هذا البيت ما حجاکی، حضرت ابی بکر نے کہا کہ خدا کی قسم ہے میرے مدنی پاک نے تو آپ کی کوئی ہجوم نہیں کی۔ فولت وهي تقول قد علمت قريش انی ابنت سیدها، قال وقال بيدي ويري فاثرت ام جميل في مسجد ويتوه بالبيت، فقالت تعس مزمم، فقالت ام حكيم بنت عبد المطلب اني لا سعد فما اكلم وسقاف فما اعلم وكلتانا من بني الام وقريش بعد اعلم۔ اب فرماتی ہیں کہ وہ کہنے لگی کہ قریش جانتی ہیں اگر آپ کا ساتھی میری مذمت کرتا ہے تو کیا ہو گیا، قریش جانتے ہیں میں بڑے سردار کی بیٹی ہوں اور میں خود بھی بڑی سردار ہوں۔ اسی طرح ولید کہتی ہیں کہ ایک دفعہ یہ طواف کر رہی تھی تو اس کی اپنی جو چنری تھی یا چادر تھی اس کا پاؤں میں الٹی تو یہ گری اور کہنے لگی تعیسا مزمم، ہلاک ہو مزمم سے، یہ دل میں نعوذ باللہ حضور کا نام لیتے تھے لیکن اللہ نے حضور کے نام کو محفوظ رکھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھا نہیں یہ بدبخت کہتے ہیں مزمم، میں مزمم تھوڑا ہوں، میں تو محمد ہوں، یہ بدبخت اگر کہتی ہیں تو کہتے پھرے، تو اس لیے کہنے لگے کہ ہلاک ہو۔ اور کہتے ہیں کہ میں حکیم بن عبد المطلب بھی تھی، اس نے کہا کہ دیکھیں انی لحسان فما اکلم، یعنی میں ایک ایسی پاکیزہ عورت ہوں جس کو دو حصوں میں منقسم نہیں کیا جا سکتا، اور میں ایک ایسی چیز ہوں کہ جس کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا، اور ہم دونوں جو ہیں بنی الام ہیں اور قریش جانتے ہیں ہماری قابلیت کو، سرداری کو، یعنی کتنی فصیح عورتیں تھیں۔ وقال الحافظ ابو بکر بزار حدثنا ابراہیم سعید حدثنا قال حدثنا ابو عبد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن الصائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت تبت يدا ابي لهب وتب، جاءت امرأة ابي لهب رسول الله جاءت ابو بکر وقال له لو تنحيت لا تضيق بشيء، فقال انه سيحال بيني وبينها۔ یہ ابی لہب کی عورت آئی، حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے۔ فقال له ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا لو تنحیت یا رسول اللہ، حضرت ابی بکر نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ تھوڑا دور ہو جائیں تو اچھی بات ہے، یہ بدبخت عورت آ رہی ہے اور کہیں آپ کی شان میں کوئی بدبختی نہ کرے، گستاخی نہ کرے۔ حضور نے فرمایا انہ سیحال بینی و بینہا، اللہ میرے اور اس کے درمیان میں حائل کر دیں گے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے۔
ابی بکر آئی اور حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ میں کھڑی ہو گئی. وقال یا ابا بکر حجانا صاحبک. وقال ابو بکر لا ورب هذه الدنيا ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت انك مصدق فلما. اب جناب آیا حضرت ابی بکر کو کہنے لگی کہ آپ کے ساتھی نے ہماری مذمت کی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے جو اس بنا کا رب ہے، میرے مدنی پاک نے تو کبھی اپنی زبان سے شعر بھی نہیں کہا. حضور شاعر تھوڑی ہے کہ تمہاری مذمتیں کرتے پھرتے، وہ تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، میرے مدنی پاک نے تھوڑے شعر کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر نہیں کہا. فقالت انک لمصدق. کہنے لگی ہاں تو ہر بات میں تصدیق کرنے والا ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. فلما ولد فقال یا قال ابو بکر مہاراج کا قال ما زال مرض یستمیت ولد. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حالانکہ اتنی قریب کھڑی تھی لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی. حضور نے فرمایا اللہ نے فرشتہ بھیج دیا تھا جو میرے آگے پردہ بن کے کھڑا ہو گیا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکی. ثم قال المزار عنه يروي عن حضرت ابي بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد قال بعض اهل العلم في قوله تعالى في جيد عبد المسد اي بيون كيا حبل من نار جهنم ترفع به الى شفيرها ثم ترفع الى اسفلها ثم كذلك دائما. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کے گلے میں جہنم کے اندر رسے ڈالیں گے اور ان رسوں سے اس کو اوپر لایا جائے گا. جب اوپر آئے گی پھر نیچے پھینکا جائے گا، پھر اوپر لایا جائے گا، پھر نیچے پھینکا جائے گا. اسی طرح ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا. قال ابو الخطاب بن زيد في كتابه التنوير وقد روى ذلك ابن المسد حبل الدلو كما قال ابو حنيفه الدينوري في كتاب النبات كل مسد رشا. ابو الخطاب بن زيد نے اس کی ایک کتاب ہے التنویر، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ مسد کہتے ہیں اس رسی کو جس سے ڈول کھینچے جاتے ہیں، جیسے کہ ابو حنیفہ دینوری نے بھی کہا ہے کل مسد رشا. مسد کہتے ہیں ہر اس رسی کو جس کے ساتھ پانی کھینچا جائے. وبکرۃ وبحرا سرارا ومسد من ابک مغارا قال والابک والقنب. وقال آخر يا مسد الخوص تعوذ مني ان تقل ذنال فاني ما شئت من اشمت مكس اني. انہوں نے کہا کہ اس کا معنی مسد جو ہے اصل اس رسی کو کہتے ہیں، مونج سے بنائی جاتی ہے، بعض کھجوروں کے پتوں سے بھی بنائی جاتی ہے. اور کھجور ہے نا جی، اس کے جو پودے ہیں اس کو مارتے ہیں، ایسے مار 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 کے اس کو نرم کر لیتے ہیں. نرم جب ہو جائے اس کو مونج کہتے ہیں، پھر اس سے رسی بناتے ہیں، پھر اس سے رسی بناتے ہیں. تو مراد اس سے بہرحال جو ہے وہ رسی ہے. تو کلمہ دیا دی صورت موجز ظاہر مدری الواضح للنبوہ فانه منذ نظر قوله تعالی سيسرى ذات الحمد ومراده حمالة الحطب في جيدها بالمسد وبران باب الشقاء والإيمان لم يقيد لهما يؤمن ولا واحد منهما لا باطن ولا ظاهرا لا مسر ولا مؤمن. فكان هذا من اقوى الادله الباهره بالباطنه والنبوه الظاهره. آخر تفسیر سورۃ وللہ الحمد والمنہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ بھی معجزہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ، کیونکہ اس سورت میں اللہ نے خبر دی کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کی گردن میں رسی ہوگی جہنم کی. تو جیسے میرے اللہ پاک نے خبر دی اور حضور نے سنایا تو ابھی لہب بھی اس کی بیوی بھی دونوں کفر پہ مر گئے، یعنی ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، ان کو ایمان نہ ظاہر نصیب ہوا نہ باطن نصیب ہوا نہ چپکے سے نصیب ہوا، یعنی بے عین ہی اسی طرح بات نکلی جیسے خبر دی تھی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو یہ معجزہ ہے میرے پاک نبی کا، اور سب سے بڑا معجزہ میرے مدنی کا جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. تمام دنیا کے معجزات ختم ہو گئے، تمام انبیاء کے معجزات اپنے اپنے زمانے میں آئے اور گزر گئے، لیکن میرے نبی کی نبوت بھی قیامت تک باقی ہے اور آپ کا معجزہ بھی قیامت تک باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کو جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، جو قرآن عطا فرمایا، یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورۃ ابی لہب کی تفسیر ختم ہو گئی اور اب انشاءاللہ زندگی باقی تو سورۃ الاخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ہم نماز میں
مثال کے طور پر آدمی 2-3 سورتیں اکٹھی پڑھنا چاہتا ہے رکعت میں، جیسے مثلا اس نے تبت یدا ابی لہب پڑھی، پھر اخلاص پڑھی، پھر فلق پڑھی، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھی، تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اگلی سورت پڑھیں، اس کو ختم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اگلی سورت پڑھیں۔ جی ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ نفل کی نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بھئی یہ ایک رواج بن گیا ہے، ورنہ اصول یہ ہے، ایک حدیث مبارک میں واضح ارشاد ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیٹھ کے پڑھنے والے کو کھڑے ہو کے پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا۔ اب بلا وجہ اپنا آدھا ثواب ضائع کر دینے کا سمجھ نہیں آتی بات۔ ہاں اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی آدمی وزن زیادہ ہو گیا ہے، جیسے میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب آپ کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تو آپ بیٹھ کے نوافل پڑھتے تھے۔ اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کھڑے ہو کے پڑھا کریں، نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھا کریں، اور خاص طور پہ اللہ کے حرم میں، تاکہ اپنے ثواب کو بلا وجہ ضائع نہ کریں کہ آدھا ثواب ہم کیوں لے آ کر۔ لیکن ہمارے یہاں تو جی ایک ایسا رواج بن گیا ہے نا جی، تمام نمازیں کھڑی ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد 2 رکعت کے بعد جو نفل ہیں وہ بیٹھ، وہ یعنی عقیدہ بن گیا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنی جائز ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت، لیکن جو عادت بن جائے اس عادت کو کون چھڑائے؟ اس کو تو اللہ ہی چھڑا سکتے۔ ایک رواج بن گیا، بالکل ٹھیک ہے، ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھیے، اس نمبر میں آگے بیٹھ، اس سمجھتا ہے کہ یہ بیٹھ کے پڑھوں گا تو شاید زیادہ ثواب، حالانکہ غلط بات ہے، کھڑے ہو کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، اپنے ثواب کو ضائع نہ کیا کریں۔ اگر وتر نماز، اگر آپ کو یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو پھر وتر تہجد کے بعد پڑھیں، سب سے زیادہ ثواب ہے اور افضل وقت ہے، اور وہ وقت جو ہے دعا کے منظور ہونے کا ہے، اور وتر کے اندر سب سے عظیم دعا دعائے قنوت ہے، اس لیے افضل یہ ہے۔ اگر آپ کو اٹھنے کا یقین نہ ہو تو پھر عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیا کریں، اللہ اٹھا دے تو تہجد پڑھ لیے گا، نہ اٹھے تو نہ صحیح۔ اگر اٹھنے میں یقین نہ ہو، لیکن جن لوگوں کو الحمدللہ عادت ہے یا جن لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے تہجد پڑھنے کی، وہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھے، لیکن پہلے تہجد کی نفلیں پڑھ لیں، سب سے آخر میں وتر پڑھیں۔ وتر ختم کریں گے، صبح کی نماز ہوگی، اذان ہوگی، اذان کے بعد 2 رکعت سنت الفجر پڑھیں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے، سب سے افضل اور سب سے بہتر۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ تہجد کی نماز اگر ہم گھر میں پڑھیں تو ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی، نہیں کمی نہیں، زیادہ ہوگا ثواب، کیونکہ تہجد کی نماز میرے مدنی پاک ہمیشہ گھر میں ہی پڑھتے تھے۔ گھروں کے اندر تہجد پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ جیسے مردے نماز نہیں پڑھتے، تم نے گھروں کو بھی قبرستان بنایا ہوا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کے اندر تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو، تاکہ تمہارے گھروں میں برکت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے فرشتے رحمت کے نازل ہوں، تو گھر کے اندر تہجد پڑھنا زیادہ ثواب، کیونکہ جتنی عبادت آپ چھپ کے کریں گے، ریاض سے دور ہوں گے، اتنی اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے۔ جب آدمی گھر میں پڑھتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے تو لازمی لوگ دیکھیں گے۔ میرے دل میں کبھی کبھی اگر گندے خیال آ جائیں تو وہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا۔ اگر مجھے احترام ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور نیند میں اگر مجھے کوئی چیز نظر آئے یا بعض ایسے گندے خیالات، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو چیز نیند کے اندر ہے یہ شیطانی وساوس ہے، اس کا آپ کے ذمہ کچھ نہیں۔ جب تک آدمی جاگے نہیں، بیدار نہ ہو، اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جو نیند کے اندر اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا۔
گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ کھڑے تھے اور ٹک لگوا رہے تھے، بالوں کو 2-2 3-3 کاٹ رہے تھے تھوڑے تھوڑے. تو میں نے بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی 2-3 بال کٹوا لیے. تو ایک بکری بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی ادا فرما دو. ایک بکری بطور دم آپ کے ذمہ ہے. دین کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کو دیکھو، لوگ تو قبروں پہ سجدہ کر رہے ہوتے تو وہاں بھی شروع کر دو. لوگ قبروں کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی طواف شروع کر دو. لوگ ماشاءاللہ اپنے ہاتھ سے روئے کا پنجہ بنا کے اس کے سلام کرتے ہیں تو بھی شروع کر دے. تو دین تو نہ ہوا. دین وہ ہے جو میرے بتلایا ہے آقا محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پڑھا تو اس طرح پھروایا. حضور پاک نے عمرہ فرمایا تو اس طرح پھروایا. اور بال کٹوانے کی اتنی اجازت ہے کہ سارے بال کاٹے، کم از کم سر کا چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. اس سے تھوڑے تھوڑے کاٹنے پر دم پڑ جاتی ہے. عمرے کرنے کا حکم کوئی آپ کو حکیم نے تو نہیں دیا. اگر کرنا ہے تو پورا کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو، کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کو بنایا کہ نفلی عبادت ہے. اگر کرنا چاہتے ہو، احرام باندھا ہے، محنت کر رہے ہو، پھر سنت کے مطابق کرو، ورنہ نہ کرو، بلا وجہ طواف کرتے رہو. من یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم. بعض علماء نے فرمایا الحاد سے مراد شرک ہے، اور بعض کہتے ہیں الحاد سے مراد ہر گناہ ہے، کہ یعنی اللہ کے حرم میں کسی گناہ کا بھی آدمی ارادہ کرے تو اس پہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی. اللہ پاک آپ کو بچائے، مجھے بھی بچائے. حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جائیں تو حضور سے دعا کریں نا. حضور کے روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام عرض کریں، پھر سیدنا ابی بکر پہ سلام عرض کریں، پھر سیدنا عمر پہ سلام عرض کریں. اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ وہ مقام مبارک ہے جہاں تیرا پاک محمد مدنی دفن ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں ابی بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دفن ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں حاضر ہوا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں. دعا سیدھی اللہ سے مانگ. اللہ کے سوا دعا مانگنا جو ہے وہ ناجائز. بعض لوگ جو ہیں آپ کو غلط قسم کے سوالات بھی لکھتے ہیں جو میرا دل گوارا نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی توہین کا پہلو بھی نکلتا ہے. میرے بھائی جو بھی سوال آئے گا ہم تو مجبور ہوتے ہیں. آپ کی محبت کے جذبات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہم مجبور ہیں. اگر سوال کا ہم جواب نہ دیں تب بھی مجبور ہیں. اگر ہم جواب دیں اور کسی کو برا لگے تب بھی ہم مجبور ہیں. اس لیے کوئی سوال اچھا لکھے گا تو اچھی بات ہے، اور برا لکھے گا اس کی نیت اگر بری ہے تو اللہ جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ اس سے معاملہ فرمائیں گے. ہم تو بہرحال ایک سائل کا سوال سمجھ کے جواب دیتے ہیں، باقی نیتوں کے معاملے اللہ کے سپرد ہیں. بھائی کہتا ہے میرے 3 بچوں کا باپ ہوں اور مجھ پہ منصوبہ بندی کے تابع میری نسب بندی کی گئی. جب نسب بندی کی گئی اس وقت میں اس کام پہ راضی تھا، کیونکہ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ بڑا گناہ ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، باقی تو بس توبہ کر لو، بات ختم ہو گئی. کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں؟ آتا میں نے کہا بھی گناہ ہے، ختم ہو گیا، توبہ کرو. ہر گناہ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر تمہارے بس میں اپنا پھر علاج کرا کے ٹھیک کر لو، کیونکہ مرد کی نسب بندی ہوتی ہے کہ ٹیوب کو علیحدہ کر دیتے، پھر مائنر سے آپریشن کرا کے پھر ٹیوب کو جڑوا دو، بات ختم ہو گئی. اور اگر نہیں بھی ہو سکتی تو توبہ کرو، توبہ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. توبہ کرو گے اللہ معاف کر دیں گے، بات ختم ہوگی. اب کیوں سمجھ نہیں آتی آپ کو بات؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوگا. میں نے پہلا عمرہ تو کیا لیکن دوسرے عمرے پہ کینچی سے بال کٹوائے. اگر پہلے عمرے میں تم نے اس طرح پھروایا تھا تو دوسرے عمرے میں بال کتنی تھے جو تم نے کینچی سے کٹوائے؟ اگر بال تھے اور کٹے الحمدللہ، اگر نہیں تھے اور 1-2 بال کٹے تو 1 بکری تب ادا کر دیں. میرے خالو بیمار ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ سب بیماروں کو شفا دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، کمزوریاں سب اپنی رحمت سے رفع فرمائے اور شفاء کاملہ صحت عاجلہ دے. ایک آدمی ہے، ایک نکاح پڑھنے والا ہے اور ایک گواہ ہے.
تو یہ دو گواہ ہیں، اگر دو گواہ ہیں تو نکاح تو ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اگر دو ہو گئے، وہی نکاح پڑھنے والا گواہ ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، وہ بھی تو گواہ ہوتا ہے۔ یہ تو اگر زیادہ ہو تو بہتر ہے، لیکن شرط ہے کہ اعلان کرو۔ یہ جو تم چوری چوری دو آدمی نکاح کر رہے ہو، گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ اگر اعلان نہیں کرو گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ کہ تمہیں ایک اور گواہ نہیں مل رہا، تم ابھی نکاح کرو، میں تمہیں سارے گواہ دیتا ہوں، یہ سارے طالب آئے یہاں کر دیتے ہیں، سارے گواہ بن جائیں۔ تم جو ایک ملتا ہے جو نکاح بھی وہی پڑے گا، گواہی بھی وہی دے گا، تو دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ اس لیے بغیر اولیاء امر کے اور بغیر اعلان کے نکاح نہ کریں، تاکہ فرق ہو نکاح اور زنا کے درمیان۔ ڈیوٹی ٹائم میں اگر وقت فارغ ہے تو یعنی ہم ڈیوٹی پہ ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، لیکن ہم نے کام کر لیا، فارغ کھڑے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اپنے متعلقہ افسر سے پوچھ لیں، اجازت دیں کہ جی ہم حرم میں کھڑے ہیں، کام ہم کر چکے ہیں، کام بھی نہیں ہے اور موقع موجود ہے، ہمیں اجازت ہو تو ہم طواف کر رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم میں آپ ان کے حکم پہ چلنے کے پابند ہیں۔ کیوں؟ طواف نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت آدمی پھر ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ نفلی عبادت کیا لازمی ہے کہ آپ اجازت دیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان افسر آپ کو اجازت نہ دے، وہ ضرور اجازت دے دیں گے انشاءاللہ۔ سیدھے حکم ہے نا کہ بیوی نے اگر نفلی روزہ رکھنا ہو تو خاوند سے اجازت دے۔ رمضان کا فرض روزہ رکھنا ہو اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن نفلی روزہ رکھے تو خاوند سے پوچھے کہ جی میں جمعرات ہے یا سوموار ہے یا 13، 14، 15 کی 3 راتوں میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، اجازت ہے مجھے، میں روزہ رکھ لوں؟ خاوند کہے تو رکھے ورنہ نہ رکھے۔ کیوں؟ پتہ نہیں خاوند کی خواہش ہو اور وہ روزہ رکھ کے اپنی عبادت کرتی رہے تو خاوند گناہوں میں پڑ جائے۔ شب ولادت شب قدر سے افضل ہے، امام مالک کا قول ہے۔ بہرحال مجھے تو کوئی نہیں ملا، قرآن نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے۔ قرآن پاک اگر شب ولادت کا بھی کوئی ذکر کرتا تو ہم بات کرتے، جب قرآن نے شب ولادت کا ذکر ہی نہیں کیا اور لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے تو فضیلت تو خود بخود سمجھ آ گئی۔ اگر مجھے کسی نے بتایا تھا کہ 40 دن میں روزانہ 40 دفعہ سورۃ یاسین پڑھوں تو اللہ مجھے بیماری سے شفا دیں گے، کوئی حرج نہیں، پڑھا کریں، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، ہمارا ایمان ہے، قرآن جب شرک کی بیماریاں مٹا دیتا ہے، جب بدعات و کفر کی بیماریاں مٹا دیتا ہے، یہ جسمانی بیماریاں تو معمولی بات ہے۔ ایک آدمی کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے والد شادی نہیں کرتے، اگر معذور ہے یعنی اس کو رشتہ نہیں مل رہا، حالات ہیں، کوئی گناہ نہیں، اگر بغیر عذر کے نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دلوں کے معاملے اللہ جانتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، دعا کریں جن جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں اللہ